یہی بینر متنازع ہوتا ہے جو سی سی ڈی کے پیج پہ لکھا جاتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری کاز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر آپ کے جو پیدائش کے دن جو یہ خرافات ہوتی ہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ رک جائے۔ مسجد ہزار میں یہ میٹنگ کال ہوتی ہے، اس میں ڈی ایس پی صاحب حافظ عبید اللہ صاحب موجود ہوتے ہیں، ایس ایچ او فریاد صاحب تھے۔ بات پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ جناب یہ کیسے اس کو روکا جائے۔ تو وہاں پہ یہ بات طے ہوئی کہ مشترکہ طور پر کہ ہم بینر آویزہ کرتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ اس کو سی سی ڈی کا نام دے دیا جائے کہ لوگ سی سی ڈی سے بہت ڈرتے ہیں، سی سی ڈی اچھا کام کرتی ہے۔ پھر رات کے وہ 1:30 بجے ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب آتے ہیں میرے پاس، مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ بڑا خراب ہوا، تو افسران بالا جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں، کہتے ہیں آپ یہ بیان پڑھ دیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بیان پڑھ دیں کہ اس میں ایس ایچ او کا ڈی ایف سی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو میں نے اپنی مرضی سے لگایا، تو میں اس میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں کہیں تو سوشل میڈیا پہ چل جائے گا، انہوں نے کہا نہیں سوشل میڈیا پہ نہیں جائے گا، ہم سے اپنے افسران کو بھیجیں گے۔ تو میں نے وہ ریکارڈ کروا دیا۔ تو جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ وائرل ہوئی تھی، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ جب معافی مانگنی تھی تو بینر کیوں لگائے؟ ایک مراسلہ جاری ہونا چاہیے، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے ریاست کی طرف سے کہ دوبارہ جو شخص یہ کام کرتا پکڑا گیا ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ بینر سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت زیادہ وائرل دیکھا ہوگا، جس کا متن تھا کہ 12 ربیع الاول والے دن کوئی بھی اوباش نوجوان لڑکا ہلڑ بازی کرتا اگر پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی من جانب سی سی ڈی۔ لیکن یہی بینر متنازع ہوتا ہے جو سی سی ڈی کے پیج پہ لکھا جاتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ویڈیو آتی ہے، ویڈیو میں معذرت بیان لکھا جاتا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا یہ میں نے کیا تھا، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ویڈیو میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے، موصوف بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، عالم دین، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ میرا قصور کہاں تھا، کن لوگوں کے کہنے پہ میں نے کیا، کون سے افسران اس میٹنگ میں موجود تھے جن کی اجازت تھے، جن کی رضامندی سے یہ بینر لگے اور نیچے سی سی ڈی کا نام لکھا گیا۔ اس کا مقصد ہرگز ادارے کی بدنامی نہیں تھا، صرف مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں مجرموں کے اوپر جو ڈانس ہو رہا ہے، جو خواتین گزرتی ہیں تو ان کو ہراس کیا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے اس دن کی، روزہ رسول کے آگے ڈانس کیا جاتا ہے، وہ نہ ہو، کیونکہ اس دن کو ادب کے ساتھ منایا جائے۔ یہ بڑا خاص دن ہے، یہ برکتوں والا دن ہے، اس دن کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ ہو، مقصد صرف یہ تھا۔ لیکن متنازع وہاں ہوتا ہے جب سی سی ڈی کا نام لیا جاتا ہے، ادارہ اون نہیں کرتا، اور ادارے کے جو دوسرے ادارے کے لوگ ہوتے ہیں جن میں ڈی ایس پی بھی موجود ہوتا ہے، اور ان کی اجازت سے، ان کی رضامندی سے یہ بینر لکھا جاتا ہے، لیکن تمام کا تمام پلندہ جو ہے ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اینڈ پہ جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ سٹارٹ کیسے ہوا یہ بینر؟ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئے، لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، اور کئی لوگوں نے کہا کہ ادارے اب یہ کام کریں گے، تو یہ کہاں سے کہانی شروع ہوئی اور کس طرح اس کا اختتام ہوا؟ اچھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ربیع الاول سے 10 دن پہلے جو جمعہ تھا، 29 اگست کا جمعہ تھا، تو یہ ہمارے یہاں جامعہ مسجد حنفیہ ہے سعدی روڈ پر، یہاں پہ جو خطیب صاحب تھے وہ جن کا موضوع یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو کس طریقے سے منانا چاہیے۔ تو وہ جب یہ جمعہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹنگ کال کر لی جاتی ہے مسجد میں ہی، مسجد ہزار میں یہ میٹنگ کال ہوتی ہے۔ اس میں ڈی ایس پی صاحب حافظ عبید اللہ صاحب موجود ہوتے ہیں، ایس ایچ او فریاد صاحب تھے، اور مساجد کے نمازی اور انتظامیہ موجود تھی وہاں پر۔ تو وہاں پہ اس بات پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ جناب یہ کیسے اس کو روکا جائے۔ تو وہاں پہ یہ بات طے ہوئی کہ مشترکہ طور پر کہ ہم بینر آویزہ کرتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ اس کو سی سی ڈی کا نام دے دیا جائے کہ لوگ سی سی ڈی سے بہت ڈرتے ہیں، سی سی ڈی اچھا کام کرتی ہے، اور سی سی ڈی کی وجہ سے پنجاب میں کرائم میں واضح کمی آئی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ فائرنگ ہوتی تھی، آئے روز فائرنگ ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، شوٹر لڑکے پھر رہے ہوتے تھے۔ اب جب سے سی سی ڈی آئی ہے وہ سارے شوٹر ختم ہو گئے، وہ ساری وائی فائرنگ وغیرہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم لوگ بہت سکون میں ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح طاقت کے ساتھ قائم رکھے، کہ نئی حکومت کو خدا نہ خاصہ آ گئی اس کو ختم کر دے گی، پھر نقصان ہوگا۔ یہ اچھا عمل ہے یہ والا، اس کا تسلسل ملنا چاہیے، پبلک اس سے خوش ہے۔ آپ کو نہیں تھا پتا کہ یہ سی سی ڈی کا نام؟ یہ ایسے ہوا کہ وہاں پہ جب بات ہوئی کہ سی سی ڈی کا نام لکھ دیا جائے، تو ڈی ایس پی صاحب موجود تھے، ایس ایچ او صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی کہ لوگ ہم نے وہ بینر پرنٹ کروا کے تو ڈی ایس پی صاحب کو اس کی تصویر بھیجی کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں انہوں نے کہا، جب بینر وہ دوبارہ انہوں نے میسج کیا عارف شیخ کو کہ کچھ بینر سی سی ڈی کے لگائیں، کچھ پنجاب پولیس کے لگائیں، بڑے ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے، نمایاں ہونے چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں آپ کو؟ یہ ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ہمارے پاس کی وائس بھی موجود تھی، ہمارے پیچھے وہ جو ٹاک چلی اس میں دکھائی بھی تھی۔
تو وہ ہم نے جب لگا دیے تو وہ غالباً جمعرات کو لگتے ہیں اور جمعے کی رات کو اترنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے رات کو ایس ایچ او صاحب کا فون آتا ہے کہ جی بینر لگے ہیں, اس کا بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے, جو ہمارا مقصد تھا آپ اس کو دیکھ لیں. تو اس کو مینیج آپ خود کر لیں. کہتے اچھا میں دیکھتا ہوں. پھر رات کے وہ 1:30 بجے ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب آتے ہیں میرے پاس, مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ بڑا خراب ہوا ہے. تو افسران بالا جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں, تو اس کو ہم نے جو ہے نا اس کو مینیج کرنا ہے, سبمٹ کرنا ہے. جی ہاں. میں کہ وہ کیسے کہتے ہیں آپ یہ بیان پڑھ دیں. اچھا یہ کون کہہ رہے ہیں آپ کو؟ یہ ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ یہ بیان جو اس ٹائم موجود تھے جب آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی, سی سی ٹی کا نام لکھ لیں رات 1:30 بجے. تو انہوں نے کہا جی یہ بیان پڑھ دیں کہ اس میں ایس ایچ او کا ڈی ایف سی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو میں نے اپنی مرضی سے لگایا, تو میں اس میں معذرت چاہتا ہوں. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. میں کہی تو سوشل میڈیا پہ چل جائے گا. میں کہا نہیں سوشل میڈیا پہ نہیں جائے گا, ہم سے اپنے افسران کو بھیجیں گے. تو میں نے وہ ریکارڈ کروا دیا. جو جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ وائرل ہوئی تھی. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ جب معافی مانگنی تھی تو بینر کیوں لگائے. تو وہ جو ایک چھوٹا سا معاملہ تھا یا مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہوگی. تو وہ پھر یہ جو معاملہ تھا یہ چلنا شروع ہو گیا, سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں گردش کرنا شروع ہو گئی. اصل میں آج وہ ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب اور ایس پی صاحب میرے پاس آئے تھے. تو یہ کافی معاملے ہمارے ختم ہو گئے تقریباً. تو وہ انہوں نے کہا جی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. نہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کا جو تھا اثرات کیا ہوں گے, نہ ان کو حساسیت کا اندازہ نہیں تھا. جی ہاں, کہ مجھے نہیں پتا تھا کتنا حساس معاملہ ہے. تو پھر وہ ڈی ایس پی صاحب نے بھی کہا, سب نے مل کے کہا کہ ٹھیک ہے جس معاملے کو ختم کرتے ہیں. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. نیت نہ ان کی خراب تھی نہ میری خراب تھی. حقیقت آپ پوچھیں تو میرا حافظ عبید صاحب کے ساتھ بہت اچھا اور پرانا ریلیشن ہے, اور میرے بالکل بھائیوں جیسے ہیں. وہ ایس ایچ او چھوٹا بھائی ہے اور ڈی ایس پی صاحب بھی بالکل بھائیوں کی طرح. اچھا آپ نے ان سے کہا نہیں کہ یار آپ نے میری ویڈیو جو بنائی ہے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, میرے خاندان میں جیسے وجہ میرے خاندان کی بات کر رہے ہیں. میری ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ مینٹلی پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے بار بار کال آ رہی ہے, میرے خاندان والے سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. جی خاص کر جی دیکھیں میرے بچے ہیں, جوان بچے ہیں, انہوں نے بڑا اس چیز کو محسوس کیا کہ اب میری 60 سال کی عمر ہے, سفید بال ہیں, تو یہ بابا جی نے حرکت کیا کی ہے. تو ان چیزوں کو کافی میں نے, لیکن دوسری طرف جب میں نے یہ سوچا کہ وہ افسران نے آپ سے اس چیز کی معذرت کی. میں عرض کرتا ہوں, میں دیکھیں معذرت کا تو معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے جب دیکھا کہ میری کاز کیا تھی, میری کاز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر آپ کے جو پیدائش کے دن جو یہ خرافات ہوتی ہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ یہ رک جائیں. دیکھیں اس بینر پہ نا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ بینرز میں نے ویزا کیے ہیں. اگر میں کہہ دیتا پولیس والوں سے کہ میں نے نہیں لگایا, آپ تحقیقات کر لیں, تو کیسے پکڑتا ہے وہ کسی کو. وہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا بینر کیسے لگے, کسی میں نام تو تھا ہی نہیں میرا, نہ میری کوئی پروجیکشن تھی, نہ میرے کوئی مفاد تھا. لیکن میری اصل جو کاز تھی, میری نیت تھی, میرا خدا جانتا ہے. تو یہ میری نیت تو یہ تھی کہ اتنے بڑے کائنات کے جو سردار ہیں, جن کی خاطر یہ کائنات تشکیل دی گئی, سمجھ گئے نا آپ, ان کی پیدائش پہ ان کی مناسبت سے جو دن ہے اس کا احترام, اس کا حلیہ بگاڑے ہم. ٹھیک ہے نا, ہمیں احترام کرنا چاہیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بچوں کو, اپنی نسلوں کو ان تعلیمات پہ زور دینا چاہیے, بچوں کی تعمیر کرنی چاہیے کہ دیکھیں جو مرضی کر لیں آپ, لیکن یاد رکھیں کہ نبی کی شان میں گستاخی والے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اور آپ نے دیکھا یہ سلام پورہ میں 99% اس کا رزلٹ لوگوں نے دیکھا. اور یہی جو ساتھ ہمارے حدود ہے ساندہ تھانے کی, یہ پی ایس او پٹرول پمپ ہے یہاں پر, وہاں پہ لوگ ساری رات ناچ گانا کرتے رہے. اب بتائیے مجھے آپ کہ کیا یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میرے خیال سے اداروں کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ریاست کی, انتظامیہ کی, تمام ہماری بھی ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے, تو جن کے پاس قانون ہے وہ تو قانون نافذ کر سکتے ہیں نا. بالکل. اس کے لیے تو باقاعدہ ایک مراسلہ جاری ہونا چاہیے, ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے ریاست کی طرف سے کہ دوبارہ جو شخص یہ کام کرتا پکڑا گیا ہم اس کو سزا دیں گے. سر آخر میں مجھے بتائیے گا کہ سیاسی اور سماجی آپ کے کام جو ہیں وہ علاقے میں بتائے جا رہے ہیں اور وہ نظر بھی آتے ہیں, لوگوں کی جانب سے کیا اس میں رد عمل دیا گیا, کیا لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ آپ کے بارے میں فیڈ بیک دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل میں نا کچھ ہو نہ ہو, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو موجود ہے. بے شک. ہزاروں لوگوں نے ہمیں اس چیز پہ اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا. ہزاروں, آپ جا کے سوشل میڈیا دیکھیں بھرا پڑا ہے, لوگوں نے اس چیز کی تعریف کی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. بدقسمتی سے پولیس کو اس کو آن کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. یہ اگر آپ اس کا آنرشپ نہیں لیں گے تو یہ تو چیزیں بڑھتی جائیں گی نا یہ والی. تو ہمیں اس کو روکنا ہے, تو روکنے کے لیے اب ریاست اپنا ایک بتائے گی طریقہ کار کیا ہے, اور یہ روکنا چاہیے. یہ سب کی لوگوں کی آواز ہے کہ اس شیطانی عمل کو روکنا چاہیے ہمیں, خاص کر اس دن کی نسبت سے ہمیں روکنا چاہیے. بالکل جی. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو اکثر آپ کے سامنے سے گزرتی ہوں گی جس میں نوجوان جو ہیں وہ
اوچھی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں. خواتین اگر گزر رہی ہیں تو ان کے سامنے اس طرح کے گانے مجرے لگائے جاتے ہیں, مجروں پہ ڈانس کیا جاتا ہے. بھائی اس دن کیا ہے؟ اس دن بیسیکلی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تعلیمات کیا ہیں, آپ کو سکھا کیا رہی ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں. اسی کے حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے ان نے ایک انیشیٹو لیا کہ ہم بینر لگاتے ہیں, کیونکہ یہ ادارہ ہے CCD جس کے ڈر سے جو ہے وہ پاکستان کے تمام جو بڑے مافیا تھے وہ چھپ گئے ہیں, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, قرآنوں پہ حلف دے دیا ہے. تو شاید کہ لوگ جو ہیں ہوش کے ناخن لیں, نوجوان جو ہیں اس سے خوف کھائیں اور اس طرح کی حرکات نہ کریں. لیکن اس میں ایک جو منجانب لکھا گیا CCD اس کا بڑا ایشو اٹھایا گیا, اور جو یہ لکھنے میں تھا, میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام جو بڑے افسران ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, ان کی مشاورت سے لکھا جاتا ہے, لیکن بعد میں جو تمام جو الزامات ہیں, تمام جو پلندہ ہے وہ ان پہ ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ان کی محبت میں اگر پتھر بھی پڑیں گے تو مجھے وہ قبول ہے, میں وہ کروں گا. اور انہوں نے آن کیا, انہوں نے آن کر کے تمام معاملے کو ختم کیا. لیکن اس کے جو کاز تھے, ان کے جو مقصد تھا وہ بڑا اچھا تھا کہ معاشرے میں جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو, نوجوان جو ہیں وہ اس طرح راغب نہ ہو کہ آپ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اس کی بے حرمتی کریں. اور آپ نے وہ دیکھا کہ فرق بھی آیا, لیکن ہے کہ ان کی جو ساخت کو نقصان پہنچا وہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ اس کا روز محشر جو ہے وہ بدل دے گا اور میں اس کا حقدار بھی ہوں. اپنی رائے سے ضرور گاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.